میرے بیوی نے اپنا سارا زیور بیچ کر مجھے سعودی عرب بھیج دیا، لیکن وہاں مجھے کوئی کام نہ ملا۔ ادھر میرے بیوی 4 دن سے بھوکی سو رہی تھی، مگر میرے پاس اسے بیچنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں رات کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ جاتا اور روتے روتے وہی سو جاتا۔ ایک روز 2 اور عورتیں آئے اور مجھے 500 ریال دے کر چلے گئی۔ اب روز ہی ایسے ہونے لگا تھا، وہ عورتیں مجھے پیسے دے کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پچھلے سائٹ پر چلے جاتی۔ آج میں ان عورتوں کے پیچھے گیا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ وہ عورتیں تو میرا نام یاسین ہے۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ میرے چچا نے مجھے بال پوس کر جوان کیا اور تھوڑا بہت پڑھا بھی گیا۔ جیسے ہی میں جوان ہوا اور میرے نوکری لگی، میرے چچا نے میرے شادی کر دی۔ میری بیوی نائلہ بہت نیک تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ میں اپنے سارے تنخواہ اپنے چچا کو لا کر دیتا تھا، گھر کا سارا خرچہ وہی چلاتے تھا۔ مگر پھر اچانک سے میرے نوکری چلے گئی۔ بڑی مشکل سے 1 ماہ ہی گزر ہوگا، میرے چچی نے مجھے اور میرے بیوی کو اپنے گھر سے چلتا کر دیا اور کہا کہ آپ تم اپنے اور اپنی بیوی کی ذمہ داری خود اٹھا سکتے ہو، بہتر ہے کہ ہم نے ان پر بوجھ نہ بنو۔ میں بیوی کو لے کر اپنے ماموں کے گھر آ گیا۔ میرے ماموں مجھے اکثر ملنے آیا کرتے تھے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ چچی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور اب آپ کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں، تب میرے ماموں ایک دم سے چپ ہو گئی تھی۔ ان کے چپ ہو جانے سے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ بھی زیادہ دن ہمیں یہاں پر رکھنے والے نہیں ہیں۔ میری بیوی سادہ سی اور ایک گھریلو عورت تھی۔ میں نے روزگار کی تلاش شروع کر دی تھی۔ میری تعلیم کم تھی، اس لیے مجھے کوئی جاب نہیں مل رہی تھی۔ میں نے اپنے روزگار میں دکی کھا کر 5-6 ماہ ضائع کر دی۔ ماموں مامی ہم دونوں کو مفت میں کھلانے اور رہائش دینے پر تنگ ہونے لگے تھے۔ میرے بیوی کو ڈر تھا کہ کہیں ہمیں وہاں سے بھی نہ نکال دیا جائے۔ ایک دن تنگ آ کر میری بیوی نے اپنا سارا زیور بیچ دیا اور مجھے پیسے دے کر کہا کہ میں ان پیسوں سے سعودی عرب چلا جاؤں، وہاں پر مجھے کوئی کام مل جائے گا۔ میں بیوی کے کوشش سے سعودی عرب آ گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب مجھے نوکری مل جائے گی، لیکن یہاں بھی وقت اپنے آپ کو دہرا رہا تھا۔ یہاں جان پہچان نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کیسے کام کی سمجھ نہ تھی، نہ مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ نوکری کے تلاش میں مجھے کہاں جانا چاہیے۔ کچھ روز تک تو میں دکی کھاتا رہا۔ میرے پاس یہاں تو باقاعدہ رہائش اور کھانے پینے کا بھی انتظام نہ تھا۔ لاکھوں کوششوں کے باوجود جب مجھے کوئی روزگار نہ ملا تو میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلا گیا۔ سارا دن میں وہاں پڑھ رہا تھا اور عبادت کرتا رہا۔ میں نے یہاں آنے کا مقصد بلا دیا اور نوکری کی تلاش بھی ترک کر دی، اور پھر میری زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوئی جنہوں نے مجھے فوراً ہلاک کر دیا۔ میرے ساتھ ایسے انوکھے کام ہوئی جنہوں نے کئی بار میرے رونگٹے کھڑے کر دیتے۔ مجھے یہاں قیام کی آج 10واں روز تھا۔ ایک رات مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بہت غور سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اس احساس کے آتے ہی نظر ارد گرد اور آئی، مگر کوئی میرے طرف متوجہ نہیں تھا۔ مگر اگلے روز پھر سے ویسا ہوا۔ مجھے احساس بری طرح چکھتا تھا جیسے کوئی بہت قریب سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب ہر دن اور ہر رات مجھے ہونٹ پر کیسے کہ نظریں جمی ہوئی محسوس ہوتی رہتی۔ کوئی دن ایسا چلتا رہا تو میں تنگ آ گیا اور یہ مان لیا کہ مجھے صرف وہم ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے یہاں سب عبادت کرنے آتے تھے، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ مجھے دیکھتا۔ انہی دنوں مجھے وہاں پر ایک نیک آدمی ملا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں سارا دن عبادت کرتا ہوں
رات کو جہاں ایک طرف سو جاتا ہو، کیا میرا کوئی گھر یا گھر والے نہیں ہے اور کمانے کھانے کے لیے میرا کوئی روزگار کیوں نہیں ہے؟ اس نے ایک انسان کے ہمدرد سوالات پر میں شرمندگی اور افسردگی سے سر جھکا چکا تھا۔ میں نے اداسی سے اس آدمی کو اپنی کہانی سنائی۔ میں نے سوچا کہ جب دنیا نے مجھے قبول نہیں کیا تو اللہ کے گھر رہ لیتا ہو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ میرے بات پر اس آدمی نے نرمی سے ہی مسکرا کر میرا کندھا تپکایا اور بولا کہ بے شک اللہ اپنے بندوں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اگر یاد رکھو کہ اب تمہارے لیے یہاں من مسلوی بھی نہیں اترے والا ہے، تم یہاں سکون سے پڑے ہو، مگر تمہاری بیوی کیسے حال میں ہوگی اس کا کیوں نہیں ہو سوچا؟ وہ تمہارے منتظر ہوگی، ایسے بھی وہاں پیسوں کی ضرورت ہوگی، اس کا واحد سہارا تم ہو اور تم یہاں مایوسی سے بیٹھ گئے ہو۔ مجھے اس مرد میں سمجھایا تھا کہ اللہ محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اس لیے مجھے محنت کرنی چاہیے۔ میں سر جھکائے اس آدمی کے باتیں سن رہا تھا، اس کے باتیں میرے دماغ میں بیٹھ بھی رہی تھی، مگر میرے مایوسی میرے محنت پر حاوی ہو رہی تھی۔ اس آدمی نے مجھے بتایا کہ میں پچھلے کئی روز سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، آج رہ نہیں پایا تو مجبوراً تمہیں سمجھانے کے لیے تمہارے پاس چلا آیا۔ اس کے بعد پھر میں چونک گیا۔ مجھے لگا کہ پچھلے کئی روز سے مجھے جس انسان کی نظر محسوس ہوتی ہے وہ یہی مرد ہوگا۔ وہ مرد اچانک مجھ سے بولا کہ آج تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہارے گھر کا کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ میں اس مہربان آدمی کے بات پر جذباتی سا ہو گیا تھا۔ دنیا میں اب بھی اچھے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ وہ مرد بھی مجھے لاوارث اور اکیلا دیکھ کر مجھے پر شفقت لوٹانے لگا تھا۔ میں اس مرد کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ اس کا گھر قریب ہی تھا۔ اس کے گھر میں میرا بھی اچھا استقبال ہوا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ غربی لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اس مہربان مرد کے بیوی اور 2 بیٹے بھی مجھے بہت اچھے سے ملے تھے۔ ان کے گھر بہترین کھانا کھاتے ہی مجھے نیند ستانے لگی۔ میں نے اپنے بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھول کر ان سے درخواست کی کہ آپ مجھے نیند ستا رہی ہے، اس لیے میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ میرے اس بات پر وہ سب گھر والے مجھے اپنے گھر رکنے پر اصرار کرنے لگے۔ میں ان کے مہمان نوازی پر شرمندہ ہو رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں ان پر بوجھ بن رہا ہوں، اس لیے میں نے نرمی سے ان کے یہ آپ پر قبول کرنے کا فیصلہ کیا، مگر ان سب نے بہت اپنائیت سے مجھ ایک رات کے لیے اپنے گھر رک لیا۔ رات کو انہوں نے مجھے اپنے گھر کے اوپر والے حصے میں موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں جگہ دی۔ اس نہایت چھوٹے کمرے کے ساتھ کھلی چھت تھی۔ گرمی کا موسم تھا اور کھلی چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس لیے میں نے کھلی چھت پر پڑی ایک تخت پر چادر بچھائی اور اس پر سو گیا۔ رات کے کیسے پہر مجھے محسوس ہوا جیسے تیز بارش ہو رہی ہے۔ مجھے پانی کے بوچھاڑ بھی ہو رہی تھی۔ میں اس قدر گہری نیند سویا کہ مجھے کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ میرے اگلی صبح آنکھ کھلی تو میں باہر صحن کے بجائے کمرے میں پڑا ہوا تھا اور کمرے کا دروازہ اچھے سے بند تھا۔ میں بری طرح سے ٹک گیا تھا۔ مجھے اچھی سے یاد تھا کہ میں رات کے وقت باہر صحن میں سویا تھا اور اس کے بعد اب جاگ رہا تھا۔ میرے اس کمرے میں موجود ہونا مجھے پریشان کر دیا تھا۔ آج کل جیسے حالات و واقعات میں دیکھ اور سن رہا تھا، اس کے بعد تو مجھے کچھ زیادہ ڈر سا محسوس ہوا تھا۔ میں بظاہر دنیا کے لیے صرف ایک بے وقوف اور جوان لڑکا تھا، مگر حالات بھی مجھے دماغی طور پر
وقت سے پہلے بڑھ کر دیا تھا۔ میں آٹ کر نیچے پہنچا تو گھر خالی پڑ ہوا تھا اور اس کے مکین غائب تھے۔ میں نے سامنے کچن کے طرف نظر دوڑائی تو مجھے شیلف پر ایک بڑا سا کاغذ نظر آیا جس پر اردو میں کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ اس پر لکھا تھا کہ ہم سب شام کو گھر لوٹیں گے۔ میرے لیے ناشتہ کچن پہ پڑا ہوا ہے اور ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ اگر میں مزید رکھنا چاہوں تو کھانا کھا کر آرام کر سکتا ہو۔ مجھے بات عجیب لگ رہی تھی۔ اب مجھے بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ میرا جسم بوجھل بن کا شکار ہو رہا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا گلا بھی خراب ہو رہا ہو۔ میں فوراً اس گھر سے نکلا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچ گیا۔ رات تک مجھے تیز بخار ہو چکا تھا اور میرا جسم پوری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ میں وہاں ایک طرف اپنے جگہ پر پڑا رہا اور سوچتا رہا کہ آخرکار ان لوگوں نے مجھے کھانے میں ایسا کیا دیا کہ میرے یہ حالت ہو گئی ہے، اور رات کو میں کمرے میں کیسے پہنچ گیا۔ میں 2 دن ایسے ہی بخار میں پڑا رہا اور وہاں مسجد میں آئے لوگ ہمدردی میں مجھے کھانے پینے کو کچھ نہ کچھ دے دے۔ میں نے اس مہربان مرد کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ یقیناً کوئی دھوکے باز انسان تھا جو دھوکے سے مجھے اپنے گھر لے گیا تھا، مگر میرے لیے حیرت کے بات تو یہ تھی کہ میرے پاس ایسا کوئی خزانہ بھی نہیں تھا جس سے لوٹنے کے لیے مجھے بہکایا جائے۔ ابھی میں اس مرد کے بارے میں یہ برا بھلا سوچ رہا تھا کہ تیسرے روز وہ مرد مسجد میں چلا آیا اور مجھ سے مل کر بولا کہ اس کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان سب کو ایمرجنسی میں ہسپتال جانا پڑا تھا۔ وہ میرے لیے فکر مند ہو رہا تھا اور مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اس روز میں ناشتہ کے بغیر کیوں آیا جب کہ کاغذ پر تحریر بھی پڑھ چکا تھا۔ میں نے بیزاری سے سر جھٹک کر کہا کہ میں اس کا شکر گزار ہوں، اس نے مجھے ایک رات مہمان ٹھہرایا، مگر مجھے اس کے ساتھ مزید تعلقات بنانے کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرا اکڑا لہجہ اس مرد کو مایوس کر گیا تھا اور وہ آہستگی سے مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اس کے لیے برا محسوس ہو رہا تھا، مگر میں نے اسے جانے دیا کیونکہ مجھے یقین تھا وہ برا انسان ہے اور اس کے گھر میرے ساتھ کچھ غلط ضرور ہوا تھا۔ اس واقعے کو اب بھی کچھ دن گزرے تھے کہ ایک روز رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھ کر سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ میرے پاس 2 عربی عورتیں آئے اور مجھ سے بیمار پرسی کرنے لگی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا کیونکہ میں انہیں نہیں پہچان پایا تھا۔ میں نے حیران اور الجھے ہوئے لہجے میں انہیں جواب دیا، مگر ان کے اگلی حرکت نے مجھے مزید حیرت میں دھکیل دیا۔ جب وہ میرے جواب دینے پر مطمئن سے اٹھ کھڑے ہوئی اور مجھے پیچھے پکڑا کر وہاں سے چلے گئے، میں حیرت زدہ تھا، انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے موجود نوٹ دیکھ کر میرے آنکھیں پھٹنے والے ہو گئی تھی کیونکہ وہ 100 ریال کے نوٹ تھے اور پورے 500 ریال تھے۔ میں بے یقینی سے وہ پیسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید انہوں نے مجھے لاوار سمجھ کر اتنے پیسے بھی پکڑا دے ہیں، مگر جو بھی تھا یہ پیسے میرے ضرورت تھے اور بن مانگنے مجھے مل چکے تھے۔ اس سے میں نے بھی سنبھال کر رکھ لے اور اگلی صبح ایک نئی عزم کے ساتھ اپنے لیے کوئی مناسب روز تلاش کرنے لگا تھا۔ میرا دن ویسے ہی ضائع گیا تھا۔ مجھے قریب کے کسی جگہ پر کام نہیں مل رہا تھا اور میں دور نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے شام ہونے پر مایوس سے واپس لوٹ آیا۔ رات تو وہی 2 عورتیں میرے پاس آئے۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ اپنے دی گئی رقم کے بارے میں کوئی بات کریں گے یا کچھ کہنا چاہیے گی۔ وہ مجھے پہلے روز کی طرح 100 ریال پکڑا کر چلے گئی۔ میں اب حیران ہو رہا تھا۔ میں نے شروع سے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کے بلاوجہ نہیں پاتا ہے
اور نہیں کھلاتا ہے۔ ان عورتوں کا بلا وجہ مجھے پیسے دے کر جانا بھی مجھے حیرت سے مبتلا کر رہا تھا۔ یہ رقم بھی معمولی نہیں تھی کہ میں اس بھی چیز سمجھ لیتا۔ پہلے تو میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتا رہا، پھر اسے اللہ کی مدد سے سمجھ کر خوش ہو گیا۔ یہ سلسلہ پھر ان دونوں پر ہی نہیں رکھا، بلکہ ایسا لگا روزانہ ہونے لگا۔ وہ عورت رات کو آتی اور مجھے 100 ریال پکڑا کر وہیں سے چلے جاتی۔ میں نے بہانے سے وہاں پر موجود رہنے والے ایک پھر کے لوگوں سے ان عورتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ میں بھلا کیا وہ سب لوگوں سے پوچھنے لگا، مگر مجھے سب سے ایک ہی جواب ملا تھا، جسے سن کر میرا وجود کانپنے لگا تھا۔ اگلے روز میں ان عورتوں کے آنے سے پہلے ایک جگہ جا کر چھپ گیا تاکہ وہ عورتیں مجھے نہ دیکھ کر پائے، کیونکہ میں ان کے منہ پر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ پچھلے 10-15 روز سے روزانہ ان سے پیسے لے رہا تھا اور ان پیسوں کو بھی میں بار بار چیک کر چکا تھا اور بالکل وہ اصلی نوٹ تھے۔ میں وہ لوٹانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں صفائی کے بہانے ایک طرف چھپا ہوا تھا۔ مجھے تب اچانک سے جھٹکا لگا جب وہ عورتیں چھپی ہوئی جگہ پر بھی مجھے ڈھونڈتے ہوئی وہ پہنچی تھی۔ ان کے سامنے آئے، پھر میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ خاموشی سے اپنے جگہ جم کر کھڑا ہو گیا۔ ان عورتوں نے مجھے پیسے پکڑائے اور وہاں سے چل پڑے۔ میں پیسے لے کر وہی سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی مجھے یہ رقم خواہ مخواہ نہیں دی جا رہی تھی۔ میں یقین کسی بڑی مشکل کا شکار ہونے والا تھا اور میں اس سے پہلے ہی کہیں چھپ جانا چاہتا تھا، مگر میں ایسا ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس سب کے باوجود میرے اندر پیسوں کا لالچ پیدا ہو رہا تھا۔ میں اپنے وطن میں بے روزگاری کا شکار رہا تھا اور اتنے دور سے سفر کر آنے کے بعد بھی میرے بد نصیبی پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں جب سے یہاں پر آیا تھا روزانہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رو رو کر سویا کرتا تھا، دعا مانگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر مشکل حل کر دے، مگر میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس رقم کا ایک بڑا حصہ اپنی بیوی کو بھیج دیا اور کون کہ اس خیریت دریافت کی تو خوشی سے نہال ہو رہی تھی اور بولے کہ ایسے ہی محنت کرتے رہو، اللہ تمہیں جلد کامیاب دے گا۔ میں اپنی بیوی کے دعاؤں پر مایوس سا ہو گیا تھا۔ میں اسے کیا بتاتا، میں اب بھی کوئی کام ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا اور یہ پیسے 2 عجیب عربی عورتوں سے لے رہا تھا۔ مجھے وہ مرد وہاں پر ہر روز نظر آتا جو مجھے اپنے گھر لے گیا۔ میں نے کئی مرتبہ محسوس کیا جیسے وہ مجھے دیکھتا رہا تھا اور میرا جائزہ لیتا رہتا تھا۔ ایک روز وہ مجھے ملا اور بولا کہ میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں تمہارے روزگار کے متعلق۔ شاید وہ میرے لیے کوئی نوکری تلاش کر چکا تھا۔ میں نے سنا تو صاف انکار کر دیا۔ اللہ جانتا تھا کہ میرے دل میں صرف یہی خوف تھا کہ میں اس مرد کے ہاتھوں کھلونا نہ بن جاؤں یا میرے ساتھ وہ کچھ غلط نہ کر ڈالے، جبکہ دوسرے جانب میں ڈرنے کے باوجود ان جان عورتوں سے روزانہ پیسے وصول کیے جا رہا تھا۔ اور غربت ایسی چیز ہے جو اچھے بھلے انسان کو بھی بیوقوفیوں پر اکسا دیتی ہے۔ پھر میں تو ایک مجبور اور لاچار سا لڑکا تھا جسے اپنی ماں کے لیے پیسہ چاہیے تھا۔ میں نے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے عبادت کے ساتھ ساتھ کام کرنا شروع کر دیا، وہی کہ صفائی ستھرائی اور نمازوں کو پانی پلانا وغیرہ۔ ایسے کام کر کے میں خود کو تسلی دینے لگا تھا کہ ان عورتوں سے ملنے والا پیسہ میرے اس محنت کا صلہ ہے۔ مگر ایک روز وہی عورتیں میرے پاس آئے تو میرے ساتھ کچھ لوگ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جھجک کر دور رک گئی اور میں اٹھ کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے مجھے پیسے دے اور چلے گئی۔ میں پیسے
गई मैं मसरूफ़ हो गया। उन नमाजियों ने मेरे तरफ देख कर हैरत का इजहार करते हुए जो जुमले हो बोले वह मुझे जी जान से लर्जा कर रह गई थी। मैंने वह पैसे अपने जेब में छपा कर रख गई और खामोशी से अपने जग पर जाकर बैठ गया। जब इतने ज़्यादा लोगों से उन गरीब औरतों के बारे में एक जैसे जुमले सुने तो मैं सोच लिया कि मैं उन औरतों की हकीकत जान कर रहूँगा। मैं नहीं जानता था कि उनके हकीकत मेरे असाब को ऐसा झटका पहुँचाने वाली थी कि मैं कई रोज़ तक संभाल नहीं पाऊँगा। अगले रोज़ शाम ढलते ही वो अरबी औरतें मेरे पास पहुँची और मामूली के मुताबिक उन्होंने मुझे पैसे पकड़ाए तो मैंने वही पैसे अपने पास रख ले। उनके उठ जाने पर खुद भी उठ खड़ा हुआ। मैंने ज़रा रुक कर उनके दूर जाने का इंतज़ार किया था ताकि वो मेरा पीछा करने की हरकत को महसूस न कर ले। वो औरतें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिछले साइड पर जाकर तेज़ी से चलने लगे। मैं भी कुछ फासले रख कर उनका पीछा करने लगा। वह कैसे सुनसान जगह की तरफ बढ़ रही थी मगर मैं हर सूरत उनके हकीकत जान लेना चाहता था, इसलिए बदसूरत उनके पीछे जाने लगा। वो औरतें बहुत दूर जाकर उस जड़िया नमा जगह से दूसरे तरफ मड़ गई थी। मैं भी पीछे चलती हुई जब झाड़ियों के पास पहुंचा तो वह दोनों गायब हो चुकी थी। वह मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। मैं उनको तलाश करता रहा मगर वह तलाश है पैदा ही रही। काफ़ी देर होने की वजह से मैं उनके पीछे लेट गई। मैं इस रोज़ तो मायूस सर लौट आया था मगर अगले रोज़ वो औरतें वैसे ही मेरे पास आए तो मैंने फिर से उनका पीछा किया और इस बार फासला कम रखा ताकि मैं उनके सच्चाई जान सकूं। वही वैसी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ते चले गई। मैं भी उनके पीछे चलता रहा और जब वही झाड़ियाँ आए उन झाड़ियों से मरते ही मैंने फिरते से वहाँ जाकर देखा और जो मंजर मेरे आंखों के सामने आया वह मेरे होश उड़ा गया था। मैं फटी फटी आंखों से सामने देख रहा था और मेरा पूरा वजूद खौफ से कांप रहा था। एकदम मैं होश में आया और भागते हुई वापसी के लिए कदम बढ़ाए। मेरे हालात पूरी हो गई थी और मैं अपने मखसूस जगह पर गुजरती मैं अपने बेतरतीब शान से बराबर करने लगा था। अगली सुबह मुझे धूप से शदीद बुखार हो चुका था। चांद के वक्त अपने जगह परंडाल बैठे हुई मैं शिद्दत से दुआ कर रहा था कि वो औरतें मेरे पास ना आए। मैं उनसे इतना पैसा ले चुका था कि उनको रोकना भी मुश्किल हो गया था और अब उनका आना और मुझसे मिलना मुझे खूब में मुब्तला कर रहा था। मैं खुद को कैसे मुश्किल में नहीं पांसा सकता मगर मेरे दुआएं नाकाम हो गई और वो अरबी औरतें मेरे पास आ गई। वो मुझे पैसे देकर जाने लगी तो मैं हिम्मत करके उनके पीछे चल पड़ा। वो कुछ दूर गई थी कि मैंने उन्हें पुकार कर रोका और कब कब पाती हुई उनके पीछे पहुंचा। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि वो मेरे पास ना आए कि मेरे मदद करें। मैं अब उनसे मज़ीद मदद नहीं ले सकता। मैं उनसे बात करते हुई रो पड़ा था और उनसे पूछने लगा था कि उनको मेरा ख्याल ही क्यों आया था जबकि मैंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी थी। मेरे वजूद पर वो तीनों खामोशी से कुछ देर मुझे देखती रही और फिर मुझे बताने लगी। मैं हैरत ज़दा सा उनके बातें सुन रहा था। वो सारे बातें करके मुझे खुदा हाफिज़ बोलकर मेरे आंखों के सामने ही बोल में तहलील हो गई। पहले बार यह मंज़र मुझे खतरनाक महसूस नहीं हुआ था। वह दोनों औरतें इंसान नहीं थी बल्कि कोई और मखलूक थी जो मैं नहीं समझ पाया था। मुझे इस बात पर अब तक यकीन नहीं आ रहा था। कोई भी होता तो यकीन न करता मगर मैं अपने आंखों के सामने वो सब कुछ देख चुका था जिसके बाद मेरे लिए यकीन करना ज़रूरी हो गया था। उन औरतों ने मुझे बताया कि उन्होंने पहले बार मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोते हुई देखा था। मैं हर वक्त इबादत करते हुई
रो रो कर अल्लाह से फरियाद करता था। उन्होंने मुझे कुछ रोज़ मुसलसल रोते और तन्हासुत कोई देखा तो मुझ पर तरस आ गया, और औरतें मुझे बताया था कि वह भी अल्लाह ताला की तहलीक करता एक मखलूक है। अल्लाह ताला और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी रसूल मानते हैं, और वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और उसके खुशनुदी के लिए लोगों की मदद करते हैं। मुझे उनके बताए पर पता चला कि वह मुझे जो नज़रें खुद बहुत हर वक्त महसूस होती वह उनकी ही थी। वह खामोशी से मुझे देखते रहती थी, और फिर वह नेक आदमी जो मुझे अपने साथ लेकर गया था ये तो वह भी पहुंच गई थी। अच्छे खुराक के बाद थकन के वजह से मुझे गहरी नींद आ गई थी, और रात के वक्त तेज़ बारिश होने पर भी नहीं जागा था, जबकि बारिश में मुझे शदीद ठंड लग रही थी। उन्होंने मुझे घसीट कर कमरे में पहुंचाया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था ताकि गरमाइश से मुझे सुकून मिले। मैं उनके मदद से उन घर वालों को गलत समझाता रहा और वापस लौट आया था। मेरे बेरोज़गारी जब कायम रही तो उन औरतों ने मेरे मदद करने का सोचा और रोज़ाना आकर मुझे 500 रियाल देने लगी। मैंने जब उनके बारे में इर्द गिर्द वाले लोगों से पूछा तो सब हैरान होकर बोले कि उन्होंने ऐसे कोई औरतें नहीं देखी थी जो मेरे पास आती हो। ये बात तकरीबन हर बंदे ने दोहराई थी, मगर ये मैं यकीन नहीं कर पाया था कि वो औरतें सिर्फ मुझे नज़र आती ही। उन्होंने जब मुझे नमाजियों से अलग बलग पैसे दे तो तब भी ऐसा ही हुआ था। नमाज़ों को वो औरतें नज़र नहीं आई, मगर वैसे नज़र आ गए थे। मैं डर गया था। मैंने उनका पीछा किया तो वो गायब हो गई। अगले रोज़ मैं गया तो मेरे सामने हुआ। मैं तहलील हुई थी। आज मैंने उन्हें अपने पास आने और पैसे देने से रोक दिया था और वह जा चुकी थी। इस रोज़ के बाद वो महलूक कभी मेरे पास नहीं आई थी। वह मैंने इस नेक मर्द से भी अपने रूही के माफ़ी मांगी और उसे सब बताया तो उसने मुझे माफ़ कर दिया था और मुझे एक अच्छी जगह नौकरी भी ढूंढ दी थी। कुछ ही अरसे के बाद मैंने अपनी बीवी को भी अपने पास बुला लिया था। हमें यहाँ रहते हो 10 साल गुजरे गए ही। हम दोनों ने बेशुमार उम्रें और हज कर ले है। आज सब को ठीक है, मगर मेरा यकीन आज तक इस मर्द और बीवी के अलावा किसी ने नहीं किया था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और मरहबा इस्लामिक टीवी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।